یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے اس پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین سامعین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، اسفند نجار بنڈارا صاحب آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ ان کو ہم اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین سامعین، آج آپ کو بتاتے چلیں کہ اسفند نجار بنڈارا بینگ سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق تو ہے، لیکن ایک بڑے بزنس مین بھی ہیں۔ تو آج ہم ملک کی معاشی صورتحال پہ بھی گفتگو کریں گے، سیاسی معاملات پہ بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کے حوالے سے، اور بنڈارا صاحب سے۔ سر سب سے پہلے کیونکہ معاشی معاملات پہ ہم گفتگو کریں، سرسبز پاکستان کی بات کریں، گرین پاکستان کی بات کریں، SIFC کی بات کریں، یقینی طور پہ کمپیرلی ماضی کی نسبت یہ ایک اچھے انیشیٹوز ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کچھ کافی بہتر ہو رہے ہیں۔ بینگ اے پولیٹیکل پارٹی نہیں، بینگ اے بزنس مین، آپ اوورآل کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کس در جا رہے ہیں، اور کتنا عرصہ اور زیادہ ہمیں لگے گا اس کو اسٹیبل کرنے میں، اور ہماری معاشی جو ترقی کی جو گروتھ ہو رہی ہے اس میں اور کیا کون سے انیشیٹو اٹھانے جانے کے چاہیے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے راجپوت صاحب مجھے مدعو کیا اس ٹاپک کے اوپر۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ پاکستان، بیکاز اکانومی ہے تو سب کچھ ہے، بالکل۔ اکانومی نہیں ہے تو عامی بھی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اکانومی از ویری امپورٹنٹ۔ اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت PMLN ضرور کام کر رہی ہے، پرانی حکومتوں نے بھی کیا ہوگا، لیکن جو ہماری تسلسل ہے پالیسیز کی، وہ جو اگلی حکومت یا اگلی پرائم منسٹر اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ کئی اچھی ہو رہی ہوتی ہیں، پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیں، ہمارے پنڈی میں وہ جو میٹرو بس پھر PTI 2018 میں آئی تو انہوں نے فوری طور پہ اس پروجیکٹ کو روک لیا۔ تو اور کل اسی طریقے سے اگر PMLN بھی یہ کام کرے تب بھی میں کہوں گا غلط کام کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں SIFC اور جتنے بھی مختلف انیشیٹیوز چل رہے ہیں، CPEC ہے، انڈسٹریل پارکس ہیں، گورنمنٹ اینڈ پرائم منسٹر صاحب دے آر ویری سیریس اباؤٹ اکانومی۔ اب سیاست دانوں کو بھی جو 70 اور 80 کی دہائی میں جو ان کو شاید پتا تھا کہ ہم ملک چلا لیں گے ایڈ کے اوپر، اب ایڈ دینے والا بھی تنگ آ گیا ہے، جی ہاں، اور ایڈ لینے والے کو بھی معاشی طور پہ مضبوط ہونا ہے ہمیں معاشی طور پہ مضبوط ہے۔ جس طرح ہمارا پڑوسی ملک آن دا ایسٹرن بارڈر ہمارا دیکھیں، اس نے IMF پروگرامز اپنے چھوڑ دیے ہیں۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی پولیٹیکل پارٹی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر PTI نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے پروجیکٹ میں، تو اگلی حکومت میں بھلے کوئی بھی حکومت ہو، اس کو رد کر دینا، اس کو سٹاپ کر دینا، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے ملک کے ساتھ۔ اچھا بنڈارا صاحب، کیونکہ آپ 2013 سے 18 تک بھی پارلیمنٹیرین رہے، ممبر قومی اسمبلی، اور ابھی بھی آپ پارلیمنٹیرین ممبر قومی اسمبلی ہیں، 2013 سے 18 آنورڈ معاشی ترقی کی صورتحال آپ کیسے دیکھ رہے تھے، اور اب جو اقدامات حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بات پھر تھوڑی سیاسی ہو جاتی ہے، لیکن سچی ہے کہ 2018 کیونکہ اس سے پہلے SIFC اور دیگر فورم نہیں تھے۔ بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ 2000 جو ٹرانزیشن آیا PPP کے بعد، ایک ٹرانزیشن آیا، PMLN کی حکومت بنی، پہلی دفعہ مجھے موقع ملا نیشنل اسمبلی میں۔ وہاں سے جو میاں نواز شریف صاحب کی جو ہماری دو ترجیحات تھیں، جو ان کے انیشیٹوز تھے، ان کے جو ایجنڈا تھے، اگر آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2013 سے ٹل یہ جو ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوا پناما پیپرز کا، 2017 میں، جی ہاں، وہ 3-4 سال دے ور گولڈن ایئرز آف پاکستان۔ انفلیشن آپ کی کنٹرول میں تھی، US ڈالر فارن کرنسی آپ کے کنٹرول میں تھی، سرمایہ آ رہا تھا، چائنا پیسے پمپ کر رہا تھا۔ ہمارے پرانے اس ٹائم کے آرمی چیف راحیل شریف صاحب تھے یا کون تھے؟ وہ راحیل شریف سے اس کے بعد پھر باجوہ صاحب آ گئے۔ سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی، بم بلاسٹس ہونا ختم ہو گئے تھے۔ جی ہاں، انویسٹمنٹس یوں ہی ہوا میں نہیں آئیں گی، ہم اس کے لیے آپ کو بڑا ماحول بنانا پڑتا ہے، وچ از ویری، کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو، کوئی بھی سمجھتا ہے اس چیز کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ PTI آئی، ایک طوفان آیا، افراتفری کا ایک وہ من گیا۔ اس کے بعد PDM گورنمنٹ آئی، انہوں نے بڑی مشکل سے چیزوں کو سنبھالا۔ اس کے بعد 2024 میں یہ نئی اسمبلی آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میاں صاحب کو اس ٹائم جو سیاست پناما پیپرز اقامہ پہ نکالا سارا، وہ جو ڈرامہ نہ ہوتا،
تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی حکومت جا رہی تھی 2013 سے، اگر اس کو پورا اپنا ٹائم ختم کرنے کا موقع دیا جاتا. ویسے یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، یہ کون سے عناصر ہیں جو چلتی ہوئی ترقی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ یہ ترقی میں وہی آدمی ڈالے گا رکاوٹ جس کو کوئی ملک سے پیار نہ ہو. میں سمجھتا ہوں یہ سب کے لیے. ویسے وہ ترقی برقرار رہتی تو آج ہم کہاں ہوتے؟ آج ہم شاید، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈالر بہت بہتر ہوتا، ہماری اور انڈسٹری اور سرمایہ باہر سے آ رہا ہوتا جس کی ہمیں ضرورت ہے اور آج نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں بہت چیزیں اچھی ہوتی. ایک فیکٹری لگے گی، میں خود ایک کاروباری شخصیت ہوں، ایک مشین ہم لگاتے ہیں تو اس سے 50-100 آدمی اس کی امپلائمنٹ پیدا ہو جاتی ہے. میں تو ایک اپنی چھوٹا سا بزنس مین، لیکن آپ کوئی بڑی چیز بناتے ہیں تو ظاہری بات اس میں ہزاروں لوگوں کا ایک فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کا آنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی گورنمنٹ چل رہی ہے، ٹھیک چل رہی ہے. اگلے الیکشن پہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی سے انتظار نہیں ہو رہا، وہ چاہ رہے آج ہی الیکشن ہو. یہ چیزیں ملک کے لیے خراب ہوتی ہیں. صحیح، رکاوٹ آ جائے تو پھر معیشت رک جاتی ہے. بالکل جی. اچھا پٹھان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ہم نے جو انیشیٹو حکومت پاکستان نے اٹھائے ہیں، SIFC کے سارے زیر انتظام جو معاملات چل رہے ہیں، خاص طور پہ اب زراعت کی طرف، پھر اس کے بعد میں آپ کے بزنس، کیونکہ آپ کا شعبہ ہے، بزنس مین بھی ہیں تو اس پہ بھی جائیں گے. زراعت کے حوالے سے سرسبز پاکستان، SIFC، پورا چولستان والی سائڈ پہ کینالز، پانی کا معاملہ حل کرنا، آباد کرنا، زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ کتنی فائدہ مند ثابت ہوگی پاکستان کی معیشت کے لیے؟ فائدہ مند تو ہے یہ جی، فارمنگ، کوآپریٹ فارمنگ، بزنس. لیکن ہمیں باہر کا سرمایہ بھی لے کے آنا ہے. اس کے لیے SIFC کی، میری ذاتی رائے ہے یہ، ہمیں SIFC کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک فورم ہے. ایک فورم ہے. جی ہاں. میں سمجھتا ہوں یہ جاب ہے ہماری منسٹری، یہ مطلب کہ عام ایک منسٹری کا جاب ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں سرمایہ لے کے، تو ادھر آپ کو کوئی SIFC جیسی باڈی نہیں ملے گی. ادھر آپ کو منسٹری آف کامرس ہوگی، ان کی منسٹری آف ایگریکلچر ہوگی اگر آپ نے فارمنگ وغیرہ کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کنڈیوس، بھلے SIFC ہو، لیکن بزنس مینس کو اس سے فائدہ تو ہوا ہوگا نا. ایک ہی فورم ہے، ون ونڈو سسٹم ہے، ہر جگہ پہ ایک چیز آپ کو میسر ہے، آپ کے لیے آسانی ہے بینگ بزنس مین. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ادارے اچھی طرح، سارے ادارے کام کریں تو ہمیں SIFC کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، بزنس مینس جو ہیں، کیونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں، تو ان کو زیادہ تر مشکلات پہلے کون سی ہوتی تھیں اور اب اس میں کون سی بہتری آئی ہے؟ آج کل اگر مجھ سے آپ پوچھیں مشکلات، تو میں کہوں گا جو بہت مہنگی بجلی اور بہت مہنگی جو گیس ہو گئی ہے ہمارے ملک میں، ایک غریب آدمی کے لیے بھی اور ایک کاروباری آدمی کے لیے بھی، یہ دس ہیز ٹو بی لکڈ انٹو. جو ہماری یوٹیلیٹی، کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں جس کے بغیر فیکٹری نہیں چل سکتی آپ کی، یا گیس اور بجلی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں، انفلیشن الحمدللہ ہم نے کنٹرول بہت حد تک، آپ نے دیکھا ہے، کر لی ہے. ابھی پچھلے 2-3 مہینوں سے، 4 مہینوں سے، 5 مہینوں سے جو بم بلاسٹ ہم جو دیکھ رہے ہیں، ٹیررزم کے جو ایک ناسور نے جو سر اٹھایا ہے، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک یہ ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں چین ہمارا جو بہت اچھا گہرا دوست ہے، وہ بھی پیسہ لگاتا ہے یہاں پر گھبرائے گا، اور گھبرا رہا ہے. تو ان کے شہریوں کو تحفظ دینا ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ بالکل آئے گا. اور جی، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سرمایہ پہ ہی ہم چل رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگ جو لوکل بزنس مین ہیں، پیپل لائک اس، پیسہ ہے پاکستان میں. آپ انوائرمنٹ پیدا کریں. وہ جو لوگ باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں، دبئی لے کے جا رہے ہیں، ویئر ایور، امریکہ لے کے جا رہے ہیں، وہ سارا پیسہ پاکستان. لیکن آپ نے ٹیررسٹ اٹیکس کی بات کی، دہشت گردی کے واقعات کی بات کی. یہ تو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے، جس کے حوالے سے ہمارے وزیر داخلہ نے بھی کئی بار اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کی بنا پہ ہمیں معاشی طور پہ کتنا مسائل کا سامنا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا جو استعمال ہو رہا ہے، ان کا ایریا ہمارے ٹیررزم کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں بھلے افغانستان سے ہو، کہیں سے بھی ہو، میں ایک کنٹری کا نام نہیں لوں گا، پاکستان کے جب اندر آتے ہیں تو آپ کو پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اور پاکستان کا قانون قاعدہ کے اوپر آپ نے چلنا ہے. اب اگر آپ کچھ اور کام کرتے ہیں، خواہ آپ مسلم ہوں، خواہ آپ جو بھی ہوں، یو آر لائبل ٹو پنشمنٹ. اگر آپ پاکستان کے قوانین توڑتے ہیں، اور جس مرضی ملک سے آئے ہوں، میں افغانستان ایک کا نام نہیں لیتا، میں امریکہ کا بھی نام لیتا ہوں، میں UK کا بھی نام لے لیتا ہوں، جو بھی یہاں پر آ کے ایک لیجٹیمیٹ بزنس کرنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ویلکم، ہم دونوں ہاتھوں سے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں.
صحیح. جو دیگر بزنس مین ہیں دیگر ممالک کے اس وقت، کیونکہ حکومت نے انیشیٹوز اٹھائے ہیں، کافی سارے بزنس مین ایم او یوز ابھی ریسنٹلی بھی سائن ہوئے ہیں، کافی سارے چائنا کے ساتھ بھی ایم او یو سائن ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بزنس مین کا فلو ہے ابھی آ رہے ہیں پاکستان انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس سے روزگار کے مواقع کتنے کھلیں گے اور ہم اور زیادہ انیشیٹو، کیونکہ خالی ایک پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہیں گے، تو اور کون کون سے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے بینگ اے بزنس مین، آپ بتا سکیں؟ اور بہت ایسی کنٹریز ہیں جو آنا چاہتی ہیں اور بالکل آ رہی ہیں، لیکن صرف ایم او یو سائن کرنا میں سمجھتا ہوں ایک دل کو خوش کرنے والی بھی بات ہے. جب تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی ہماری میرا خیال میں بہت کم ہے، $100 ملین ہے یا کتنی ہے، یہ ایک ملک کے لیے ایک مذاق ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایونیوز بہت ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، بیوریجز ہے، سیمنٹ ہے، بہت ہے پاکستان، بہت بڑی انڈسٹری یہاں پر لگ سکتی ہے مختلف آئٹمز کی، مختلف چیزوں کی. ایک کئی ہمارے پاس را مٹیریل ہے یہاں پر، ایک ڈھکنا تک کبھی کبھی ہمیں باہر ملک میں جانا پڑتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ انڈسٹری یہاں پر گرو ہو، لیکن پیپل آر، سرمایہ جو باہر لے کے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک بات ہے. بنارڈ صاحب، 11 اگست کو اقلیتوں کا پروگرام تھا ایوان صدر میں، آپ نے اس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا تھا. آپ نے اقلیتوں کے حوالے سے بھی مختلف موقعوں پہ انیشیٹوز اٹھائے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے اقلیتی بہن بھائیوں کے لیے جو آپ نے اس وقت بھی ایک تجویز دی تھی عدالتوں کے حوالے سے، آج بھی اس حوالے سے اظہار خیال کیجیے گا، کیا تجویز تھی اور اس کے حوالے سے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس کی؟ جی، وہ ایک موقع ملا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں یہ اسپیچ دینے کا مجھے، اور جہاں پر پریزیڈنٹ صاحب اور باقی سب تھے. تو اس میں یہی تھا، میرا ایک لسٹ تھی میری منورٹیز کے مطالبے کے لیے. ایک مطالبہ جو سب بہن بھائیوں نے سراہا ہے، آپ نے بھی سراہا، شکریہ اس بات کا، وچ از اے منورٹی کورٹ. منورٹیز کے لیے ایک الگ ہمیں کورٹس چاہیے جہاں پر منورٹی کا کوئی بھی ایشو ہو، خواہ وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہو، پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہو، انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہو، مندر جیسے میرج ایکٹ بنا اقلیتوں کے حوالے سے. جی بالکل، جو بھی منورٹیز کے مسئلے ہیں اس کورٹ میں ہوں. جس طرح آپ نے ابھی، میں مثال دے رہا تھا آف دی ایئر کہ ورکرز کا فورم این آئی آر سی کی ایک الگ فورم ہے، این آئی آر سی کورٹ ایک علیحدہ ہے، فیملی کورٹ ایک علیحدہ ہے، ٹیررزم کورٹ علیحدہ ہے، بینکنگ کورٹ علیحدہ ہے، اور بھی میرے خیال میں ایریا پیسیفک کورٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں منورٹی پیسیفک کورٹس ہونی چاہیے جہاں پر ایک حاضر سروس جج ہونا چاہیے جس کے بعد اور کوئی کام نہیں ہوگا سوائے منورٹیز کے کیسز سننے کا. تو وہ کیا ہوگا، کام لوڈ کم ہونے سے اس کی جو سنوائی ہوتی ہے وہ ایکسپیڈیشیسلی حل ہوگا، نہ کہ وہ عام کورٹ میں آپ چلے جائیں پھر تو آپ کو بتا ہے 15-20 سال کہیں نہیں گئے. صحیح. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مطالبے کو عمل درآمد کروانے میں کیا کیا مشکلات ہوگی، اور اس حوالے سے کوئی حکومتی سطح پہ، کیونکہ آپ حکومت کا پارٹ بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، آپ نے کوئی پریکٹیکل انیشیٹو اٹھایا ہے اس حوالے سے؟ میں ہائیسٹ فورم کے سامنے ہم نے یہ بات کی ہے، میں نے اب منسٹری آف لاء سے بھی بات، یہ منسٹری آف لاء کے ڈومین میں بھی آتا ہے، تو ادھر بھی میں بات یہ کر رہا ہوں، مزید کر رہا ہوں میں. تو میں سمجھ ابھی تک اس کے اوپر انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی بھی آمد و رفت ابھی تک نہیں ہوئی ہے جو کہ ہونی چاہیے. صحیح. اچھا، جابس کے حوالے سے بھی منورٹیز کے مختلف موقعوں پہ بات ہوتی ہے کہ جابس کا مخصوص کوٹا رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں یہ کافی بہتر اقدام ہے اور اس میں انکریز ہونا چاہیے کوٹا میں، یا اس حوالے سے کوئی اور آئیڈیا ہے آپ کی؟ کیونکہ یہ صرف گورنمنٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں اقلیتوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات میں ایک مشورہ بھی کہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں، یہ بات میں کر چکا ہوں کہ حکومت میں تو کوٹا ہے، پرائیویٹ انڈسٹری اس چیز سے مستثنا ہے، پرائیویٹ انڈسٹری میں یہ لاگو نہیں ہے، ہونا چاہیے، جس کے میں خود ایک حصہ ہوں. تو بینگ اے پارلیمنٹرین کے لیے آپ تجویز کریں گے؟ بالکل، آف کورس، یہی تو اسی لیے تو یہ فورم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوٹا بھی ہونا چاہیے، کوٹے کو بڑھانا بھی چاہیے. ایک میں نے جو نئی بات ایک جگہ پہ میں نے اس دن کی تھی، ایک فورم تھا کہ میرٹ کو تھوڑا سا منورٹیز کے بچیوں کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ جو میرٹس بچے ہیں پسماندہ علاقے کے، تھر ڈیزرٹ سے، کلاش ویلی سے، جن کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں، پراپر وہ سارے انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، ایڈوکیشن، ٹیوشن، وہ نہیں ہے، ان کے لیے میرٹ کو تھوڑا سا کم ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پر پھر کیا بڑا آسانی سے کہا جاتا ہے جی وہ میرٹ پہ نہیں آیا، تو اس لیے ہم نے اس 4 کرسچن یا 4 ہندو بچوں کو ہم نے نوکری نہیں دی.
تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ 4 بندوں کے پاس پوری زندگی بیچاروں کے پاس لیکن یہ تو سہولت. گورنمنٹ سیکٹر میں، جی پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہوگا؟ وہ ایک 2 مختلف باتیں ہو رہی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک ہونا چاہیے، جس طرح ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ہینڈی کیپ کوٹا ہے، جس سے میں بڑی خوشی سے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ایک پرائیویٹ کمپنی سیکٹر میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. جی پرائیویٹ سیکٹر میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور مجھے خوشی سے بتا رہا ہوں کہ اس جو گورنمنٹ سیٹ کیا ہوا ہے پرسنٹیج اس سے زیادہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، بڑی فخر کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. یہ تو چلے آپ ایز اے بینگ اے بزنس میں آپ کی طرف سے جی. انیشیٹو، آپ کے دیگر کولیگز بھی اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ یہ آپ کو ان سے خود پوچھنا پڑے گا. صحیح. لیکن جہاں تک منورٹیز کی بات آتی ہے، ہینڈی کیپس معذور لوگوں کی بات آتی ہے، منورٹیز کی بات آتی ہے، غیر مسلموں کی بات ہوتی ہے، ادھر ہمارے دل اجتماعی طور پہ تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں. ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جنرل پاپولیشن کو، ہمارے مسلم بہن بھائیوں کو اپنا دل کھولنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے منورٹیز کو ہس فیکٹری کا حصہ بنانے میں، گورنمنٹ کا حصہ بنانے میں. آپ کی ریڈیو پاکستان میں نوکری دینے سے ایک اچھا ایک میسج جاتا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان صرف ایک ہی اقلیتوں کا بھی خیال رکھتا ہے. اس سے آپ کی عکاسی بھی جھنڈے میں بھی ہماری جھنڈے میں بھی ہے، ایگزیکٹلی وائٹ. تو اس سے بڑا پازیٹیو امیج بھی جاتا ہے. بالکل. ایک اور چیز مجھے یاد آئی ابھی، میں لسٹ جو میں بتا رہا تھا کہ امبیسڈرز، یہ بھی میں اپنی حکومت کو کہوں گا کہ کچھ کیپٹلز کے اندر ہم نان مسلم لوگوں کو گروم کر کے ٹریننگ دے کے ان کو ہم کیریئر ڈپلومیٹس، تو ظاہری بات ہے آپ وہ تو کیریئر سے آتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں اپوائنٹڈ. تو کچھ اپوائنٹڈ نان مسلم لوگوں کو کچھ ممالک میں لگانا چاہیے. اس سے بہت اچھا امیج آپ کا ملک کا جاتا ہے. لیکن ہم نے، میرا خیال میں اس چیز کے اوپر کبھی ہم نے توجہ نہیں کی. صحیح. بناز صاحب، بینگ اے پارلیمنٹیرین، آپ پارلیمنٹ میں دوسری دفعہ آئے ہیں، آپ اپنی کمیونٹی کے لیے، منورٹیز کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بڑا آپ نے زبردست اور سوال کیا جس سے خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے جواب دے کے. کہ کرنے ہوئے کو تو میں نے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں میں، لیکن میں نے عرض کیا کہ میں اپنی حکومت میں بھی میں ہمیشہ مطالبہ کرتا ہوں کہ منورٹیز کے فنڈ کی جہاں تک بات آتی ہے اور منورٹیز کی جابس کی بات آتی ہے، ادھر بھی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. فنڈز کی بھی بات آتی ہیں، تو میں نے تو کہا تھا کہ جو جنرل سیٹوں کے فنڈ ہیں اگر 10 روپے ہیں تو ہمیں 5 روپے دے دیں. وہ 5 روپے بھی نہیں ملتے جو پارلیمنٹ میں. جی. تو میں سمجھتا ہوں جہاں پر بھی منورٹیز کی بات آ جاتی ہے، خواتین کی بات آ جاتی ہے، معذوروں کی بات ہو جاتی ہے، ادھر ایک دم ہمیں بخار کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے ہمارے پوری مشینری میں. میں صرف اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اجتماعی بات میں کر رہا ہوں. سسٹم کہ اب سسٹم ایسا ہے کہ گورنمنٹ کا کسی کا پارٹ نہیں ہے، یہ سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ خاتون دیکھی، اقلیت دیکھی، معذور دیکھا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دروازے سے اندر ہی نہ آئے تو اچھا ہے. صحیح. بھنڈارا صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ہیں اور سننے والے جو لسنرز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جی پاکستان جیسی جگہ تو میرا خیال میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، لیکن پاکستان جیسی جگہ ہمارا گھر ہے، سب سہولتیں ہمیں یہاں پر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، اور جو اپرچونٹیز یہاں پر آپ کو مل سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں محنت ہم نے کرنی ہے، سب نے اجتماعی محنت کرنی ہے، ہم نے اپنا ٹریڈ سیکھنا ہے. اور یہ جو ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا کی طرف دیکھتے رہیں گے، کوئی مسیحا آئے گا ہماری مدد کرے گا، کوئی لیڈر آئے گا، خواہ وہ عمران خان کی صورت ہو، میاں شہباز شریف کی صورت ہو، بلاول کی ضرورت ہو، ہمیں کسی مسیحا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنے ایک خود کفیل لوگ ہیں، انیشیٹو لینے والے لوگ ہیں. ہمیں جو لیفٹ رائٹ دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، ہم نے اس سے $1 بلین لے لیا تو ہم اس دن بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہم سوچتے کہ وہ $1 بلین سے ہم اور قرض میں ہم چلے گئے ہیں، اور آپ کا $1 بلین سے آپ کا گردن اور جھک گئی ہے نیچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. ہمارے ینگ بچے ہیں، ہم اپنا ٹائم پورا دن موبائل کے اوپر اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر وقت ضائع نہ کریں. ہم کوئی اس سے بزنس شروع کریں، انڈسٹری شروع کریں، سروسز شروع کریں. تو میں سمجھتا ہوں
there is no shortcut to success. बहुत बहुत शुक्रिया आसमान यार बंडारा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया रेडियो पाकिस्तान को और अपना इजहार ख्याल किया सियासी, मुआशी और तमाम तर सूरत हाल पे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली PMLN के सीनियर रहनुमा आसमान यार बंडारा मौजूद थे। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर हुसैन को इस पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिएगा। आपको बताते चलें कि इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे गुलाम मुश्तबा मेमन। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।